جو شخص کسی رنج و غم کے اندر مبتلا ہو، اس کے کان میں اگر اذان دی جائے تو احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے رنج کو اور اس کے غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کنز العمال کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ علی کیا ہوا کہ میں تمہیں غمگین پاتا ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ایسے ہی ہے، میں ایک غم کے اندر مبتلا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ غم جاتا رہے گا اور تمہارا یہ رنج جاتا رہے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو یوں کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے، جب تمہارے کان میں اذان ہوگی تو اس اذان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غم کو دور فرما دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا، اسی وقت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غم سے نجات عطا فرما دی، میرے رنج کو، میرے درد کو، میری پریشانی کو دور فرما دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو یہ اذان کا کنسپٹ ہے یہ صرف اور صرف جو ہے نماز کے لیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ بہت گہرا ہے، لیکن اذان کے فوائد میں یہ بات احادیث کے اندر موجود ہے کہ اذان صرف اور صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی غمگین شخص کے کان میں اذان دی جائے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مریض مرگی کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کے کان میں اگر اذان دی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرض کو دور فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ غصے اور غضب کی حالت میں ہے تو احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے تو اس کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بد اخلاق شخص کے کان میں بھی اگر اذان دی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد اخلاقی کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو اخلاقیات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں پر اگر اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ نقصانات سے محفوظ فرما دیں گے اور اس آگ کو بجھا دیں گے۔ اسی طریقے سے اہل باطل کے ساتھ جس وقت جنگ ہو تو لڑائی کی شدت کے وقت اگر اذان دی جائے تو حق تعالی شانہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ مسافر آدمی جس وقت جنگل کے اندر موجود ہو یا کسی ایسی جگہ پر موجود ہو کہ سفر کے دوران وہ اپنا راستہ بھول گیا ہے، اذان دے گا تو اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ مقامات کے جہاں پر آسیب ہو، جہاں پر جادو کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، وہاں پر اگر اذان دی جائے تو حق تعالی شانہ اذان کی برکت سے وہاں کے ماحول کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ تمام راوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر عمل کر کے دیکھا اور بالکل ایسا ہوا جس کے کان میں اذان دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غم کو دور فرما دیا۔